ایک بات اور بھی کہی جاتی ہے عام طور پہ یہ کہ ہم نے تو جس رویے کا اظہار کیا وہ اصل میں دوسرے کی جانب سے تلخی پیدا ہوئی تھی، دوسرے نے الزام لگایا تھا، دوسرے نے کوئی کرختگی کا اظہار کیا تھا، اس کی وجہ سے ہم نے یہ جواب دیا، گویا اس نے سخت بات کی تھی ہم نے. اس میں یہ نقطہ بڑا سمجھنے کا ہے کہ ہمارا ہر رد عمل کسی شخص کے عمل کے نتیجے میں نہیں ہوگا، بلکہ وہ ہماری تربیت کا اظہار ہوگا. ہو سکتا ہے کہ ہمیں کوئی گالی دے، ہو سکتا ہے ہم پہ کوئی الزام لگائے، تو اس نے تو غلطی کی، لیکن ہم جو جواب دے رہے ہیں وہ ہماری شخصیت اور ہماری تربیت کی غمازی کرتا ہے، نہ کہ اس کی سطح پر آ کے اس کی برابری اختیار کرنی چاہیے. اس میں کیا شبہ ہے؟ اس دنیا میں انسان ہے، ہمیں ان سے معاملہ کرنا ہے. ہم دیواروں کے ساتھ تو گفتگو نہیں کر رہے. انسانوں کو اصول میں بیٹھ کر تو یہ نصیحت میں بھی کروں گا، آپ بھی کریں گے کہ ہم سب اپنا انداز بہتر بنائیں، سب اللہ تعالیٰ کی اس ہدایت پر عمل کریں کہ قولوا للناس حسنا، سب اپنی آوازوں میں نرمی پیدا کریں. لیکن کیا سارے انسان اس ہدایت کو سن کر اس پر عمل پیرا ہو جائیں گے؟ وہ غلطیاں کریں گے، ان کے رویوں میں خرابیاں ہوں گی. اس میں ہمیں اپنے وجود سے ہمیشہ یہ خطاب کرنا چاہیے کہ دوسرے کے رویے کی غلطی، دوسرے کے طرز عمل کی غلطی، دوسرے کا حدود سے تجاوز کرنا یہ میرے لیے جواز نہیں بن سکتا. مجھے تو جو میرے پروردگار نے تربیت دی ہے آخری درجے میں اسی پر قائم رہنا ہے. یعنی میں کسی مذہبی مسئلے پہ گفتگو کر رہا ہوں، سیاسی مسئلے پہ گفتگو کر رہا ہوں، کسی معاشرتی سماجی مسئلے پہ گفتگو کر رہا ہوں، میں کسی علمی معاملے میں گفتگو کر رہا ہوں، اور میرا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ میں نرمی کے ساتھ اپنی بات کہوں، دوسرے کی بات کو گوش حق نوش سے سنوں، وہ جو بات کہہ رہا ہے اس کو اس کی جگہ بیٹھ کر سمجھنے کی کوشش کروں. اس میں سخت باتیں، اس میں الزامات، اس میں نیت اور محرکات پر حملے یہ میرے شان نہیں ہے. میرا کام یہ ہے کہ میں یہ مانوں کہ اس دنیا میں اختلاف رائے رہے گا. اس میں میرا پروردگار کتنے بڑے پیمانے پر اختلاف رائے کو گوارا کر رہا ہے، اس کے لیے کیا مشکل ہے. یہ آپ کے علم میں ہے کہ قرآن مجید میں کئی جگہوں پر فرمایا ہے کہ میں تمہارا خالق ہوں، میں اگر چاہوں تو سب انسانوں کو ایک ہی رائے پر لے آؤں، ایک ہی راستے پر لے آؤں، لیکن میں نے انسانوں کو یہ حق دیا ہے کہ وہ اختلاف کریں. میں نے انسانوں کو بنایا ہے اس طرح سے کہ وہ اپنی رائے قائم کریں، وہ اپنی رائے قائم کرنے میں آزاد رہیں. اب یہ آزادی میرے پروردگار نے دے رکھی ہے، اور اس حد تک دے رکھی ہے کہ اپنا آخری رسول مبعوث کر دیا، اپنی آخری کتاب اتار دی، اور ابھی بھی اربوں کی تعداد میں انسان ہیں جو نہ اس کتاب کو مانتے ہیں نہ اس رسول کو مانتے ہیں. وہ عرش پر بیٹھا ہوا ہے، کائنات کا نظم چلا رہا ہے، ایک ایک چیز پر نگران ہے، اس کے پاس فرشتوں کی فوجیں ہیں، وہ کسی پر حملہ نہیں کرتا. یعنی جو اس نے مہلت دی ہے اس مہلت میں دیکھ رہا ہے کہ انسان کیا رویے اختیار کرتے ہیں. تو یہ میرے کیسے شائن شان ہو سکتا ہے کہ میں ہاتھ میں عصا پکڑ لوں اور ہر شخص کو اپنے کوڑے کی زد پر رکھ لوں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو مجھے بھی یہی کرنا ہے کہ میں سب انسانوں کے بارے میں یہ تسلیم کروں کہ وہ غلط ہو سکتے ہیں، ان کی رائے میں غلطی ہو سکتی ہے، ان کے رویے میں غلطی ہو سکتی ہے. وہ میری بیوی ہے، میرے بچے ہیں، میرے اہل و عیال ہیں، میرے اعزاء اقربا ہیں. میں اگر دنیا سے بات کر رہا ہوں تو اس میں کہیں میری دکان کے قریب بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، کہیں دفتر میں ساتھ کام کرنے والے لوگ ہیں، میرے دوست احباب ہیں. سب کی اپنی اپنی آراء ہیں، اپنا اپنا نقطہ نظر ہے. وہ جس جگہ سے بیٹھ کر چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، میں ابھی ان کو اس جگہ سے دکھانے میں کامیاب نہیں ہوا جہاں سے میں دیکھ رہا ہوں. لیکن میں ان پر الزام کیوں لگاؤں؟ میں ان کو دشنام کا ہدف کیوں بناؤں؟ مجھے ان کی بات سننی ہے، انہیں میری بات سننی ہے. میں ان کو بھی یہ سبق دوں کہ نرمی سے، محبت سے بات کر کے بھی انسان اپنی رائے کا ابلاغ کر سکتا ہے. تو بعض موقعوں کے اوپر جب آپ کو نظم قائم کرنا ہوتا ہے، جیسے کسی ادارے کا نظم ہے، جیسے خاندان کا نظم ہے، جیسے ریاست کا نظم ہے، وہاں پر مجرموں کے ساتھ سختی کرنا پڑ جاتی ہے. اس میں بھی یہ بتا دیا گیا ہے کہ معاملہ جرم تک کب پہنچتا ہے. یعنی جرم کا استحصال کرتے وقت اللہ کے پیغمبر کو بھی سختی کرنی پڑی. لیکن آپ ہر موقع پر متصب بن کے بیٹھ جائیں تو اس کے نتیجے میں نہ کوئی اجتماع بنتا ہے، نہ دوستیاں قائم رہتی ہیں،
نہ تعلقات میں حسن باقی رہتا ہے، نہ خاندان میں لوگ آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ میں نے بارہا یہ دیکھا ہے کہ بعض بزرگ کچھ ایسا رویہ اختیار کر لیتے ہیں کہ وہ گھر میں داخل ہوں تو معلوم ہوتا ہے کہ جیسے جنات آ گئے ہیں گھر میں۔ تو اس میں کیا ہوگا؟ لوگ آپ کا احترام کرتے ہوئے خاموش ہو جائیں گے، دائیں بائیں ہو جائیں گے، لیکن وہ حقیقی محبت، وہ تبادلہ خیال جو ہونا چاہیے وہ نہیں ہو سکے گا۔ تو اس طرح کے لوگوں کی زندگی حقیقی زندگی نہیں رہتی۔ ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ صرف لوگوں کے کپڑے اتارنے ہی میں اصلاح ہوگی، نہیں، نرمی میں، محبت میں۔ اسی کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بیان کیا کہ عائشہ جو کام نرمی سے ہو سکتے ہیں وہ کبھی سختی سے نہیں ہوتے۔ ٹھیک، اپنے رویوں میں، اپنے تبصروں میں، اپنے احوال میں نرمی اختیار کرو۔ اللہ کے پیغمبر آپ یہ جانتے ہیں کہ اخلاق عالیہ کا بہترین نمونہ تھے۔ قرآن نے خود شہادت دی اس بات کی اور یہ کہا کہ انکا لعلی خلق عظیم، اے پیغمبر آپ بڑے بلند اخلاق پر فائز ہیں۔ اس اخلاق کا اجتماعی زندگی میں ظہور ہوا تو اس کو کس طرح بیان کیا؟ یہ فرمایا کہ لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، یعنی آپ پیغمبر ہوتے ہوئے جن کی اطاعت کو اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت قرار دیا ہے، پیغمبر ہوتے ہوئے بھی اگر آپ درست خو ہوتے اور سخت طبیعت کے مالک ہوتے تو یہ لوگ آپ کے گرد نہ بیٹھ سکتے۔ تو نرمی اور محبت ہے، محبت فاتح عالم، یعنی دنیا فتح ہو جاتی ہے اس کے نتیجے میں۔ کوئی موقع ہونے چاہیے اور اس موقع پر یا صحیح محل میں انسان سختی کرتا ہے یا احتساب کرتا ہے تو صحیح محل پر جب ہوتا ہے تو اس کے اثرات بھی غیر معمولی ہوتے ہیں۔ لیکن اگر ہر موقع پر یہ معلوم ہو کہ آپ کے پاس طنز کے سوا، تعریض کے سوا، دوسروں کے کپڑے اتارنے کے سوا، ان پر تہمتیں لگانے کے سوا، ان کا تجزیہ کرنے کے سوا اور منہ میں کف بھرنے کے سوا ہے ہی کچھ نہیں ہے، تو پھر آہستہ آہستہ لوگ آپ سے گریز کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ بھی تنہا ہو جاتے ہیں اور دنیا بھی آپ کے لیے تنہا ہو جاتی ہے۔ ٹھیک، ہم سے بڑی اچھی بات ہے۔ اچھا، ایک اور پہلو ہم سب جو ذہن میں آتا ہے وہ یہ کہ بڑی سے بڑی دلیل، بڑے سے بڑا محکم استدلال بھی حسن بیان اور حسن اظہار کا محتاج ہوتا ہے۔ آپ کے پاس بہت بڑی قوت ہے لیکن اگر آپ کی کمیونیکیشن اس درجے میں نہیں ہے تو وہ بھاری چیز بھی بہت ہلکی ہو جاتی ہے۔ ہمارے یہاں ہم سب یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ بڑے ذہین ہوتے ہیں، ان کے اندر بڑی انٹیلیجنس ہوتی ہے، آئی کیو لیول بڑا بلند ہوتا ہے، لیکن جو ای کیو ہے، ایموشنل انٹیلیجنس ہے، وہ بڑی پست ہوتی ہے۔ بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے فضلاء، بڑے بڑے حکماء، بڑے بڑے دانشور اور فلسفی ٹی وی چینلز پہ بھی ہم روز دیکھتے ہیں، سیاسی مناظروں کے اندر بھی لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ ایک آدمی آسمان پہ کھڑا ہوا تھا، بات بھی بڑی اہم کر رہا تھا، لیکن جس انداز سے وہ ریئیکشن میں مبتلا ہوا اس سے اس کی بات بھی گئی، اس کی شخصیت بھی گئی، اس کا وقار بھی کیا اور اس کی عزت اور توقیر اور حشمت بھی گئی۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جن لوگوں کے پاس دلائل زیادہ ہوتے ہیں ان کو زیادہ خیال کرنا چاہیے اس بات کا، کیونکہ وہ دلائل جب بہت زیادہ ہوتے ہیں تو اسی کی وجہ سے آدمی یہ بھول جاتا ہے کہ میں نے حسن اظہار کے ساتھ بھی ان کو بیان کرنا؟ یہ لازمی چیز ہے، یعنی آپ کے پاس کسی چیز کا علم ہے، اس علم کو پیش کرنے یا دوسروں تک پہنچانے کے لیے اچھا استدلال ہے، یہ بڑی نعمت ہے، لیکن انداز بیان ایسا نہیں ہے کہ آپ لوگوں کے دلوں تک اپنی بات پہنچا سکیں۔ جس کو قرآن مجید نے کہا ہے نا کہ اللہ کی حجت بالغہ ہوتی ہے، وہ دل نشین ہوتی ہے، پہنچتی ہے وہاں جہاں اس کو پہنچنا چاہیے۔ تو دل تک راہ حاصل کرنے میں آپ کو دونوں کام کرنے ہوتے ہیں، یعنی بات میں جو استدلال ہے اس کو بھی محکم طریقے سے پیش کریں۔ استدلال بھی محکم اس وقت ہوتا ہے جب انسان جذباتی انداز سے چیزوں پر استدلال قائم نہیں کرتا، اندر اتر کر ان چیزوں کو ٹھنڈے طریقے سے سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ بارہا لوگوں کو توجہ دلانی پڑتی ہے، طالب علموں کو بھی اس کی تربیت دینی چاہیے کہ وہ چیزوں کی تنقیح کرنا سیکھیں۔ یہ جو ہمارے ہاں تربیت بھی اگر لوگوں کو دی گئی تو کس چیز کی دی گئی؟ جدال کی، لڑنا ہے، مجادلہ کرنا ہے۔ یعنی بعض اوقات اس کی ضرورت پڑ جاتی ہے کہ آپ کو بحث و تکرار میں مبتلا ہونا پڑتا ہے، لیکن اس میں آپ کیا طریقہ اختیار کریں؟ وہ طریقہ احسن طریقہ ہونا چاہیے اور وہ اسی وقت ہوگا جب کہ استدلال بھی محکم ہو، انداز میں بھی خوبی ہو۔ اپنی بات آپ اتنے خوشگوار انداز سے دوسرے کے سامنے رکھیں، نہ اسے تحقیر محسوس ہو، نہ تذلیل کریں اس کی،
نہ طنز و تعریض کے تیر برسائیں. کوئی لطیف بات اگر آپ نے کرنی ہے جس سے دوسرا بھی لطف اٹھائے، یعنی جس چیز کو مزاح یا طنز لطیف کہا جاتا ہے اس کی تو ہر وقت گنجائش ہے. وہ اپنی ذات میں خود گفتگو میں حسن پیدا کرنے کا ذریعہ بنتی ہے، لیکن اس سے آگے بڑھ کر اگر کوئی بات کی جائے گی تو وہ دوسروں کے دلوں کو چھلنی کرنے کا باعث بنے گی. نرمی اور محبت ہی ہے جس سے آپ اپنی بات میں وزن پیدا کرتے ہیں. لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ وہ اگر بہت زور سے بولیں گے تو وزن پیدا ہوگا. نہیں، ایسا نہیں ہے. جتنی محبت سے، جتنے سلیقے سے، جتنی خوبی سے آپ بات کریں گے اتنی ہی وہ دل نشین ہوگی. اور یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے آدمی کے دماغ کو بھی صحیح دلیل سے کھلنا ہے اور اس کے دل کو آپ کے اسلوب کی خوبی سے کھلنا ہے. سبحان اللہ. دونوں کا اہتمام رکھیں گے تو بات پہنچے گی، ورنہ نہیں پہنچے گی.